نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. پیج نمبر 87 ہے میری بک میں، اور مسلمانوں کو تعذیب اس سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا آل یاسر کے اوپر جو مظالم ہوئے، اسی طرح ہم نے حضرت بلال کے اوپر اور حباب بن ارت جو تھے ان کے اوپر جو مظالم تھے وہ سب ہم نے ابھی تک پڑھ لیے. آج ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے اوپر اور کون سے مظالم ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی راہ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئی. وہ بڑے ناز و نام میں پلے بڑے تھے. یہ بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سوچتے ہیں جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو چلو غلام تھے اور اذیتیں ظاہرہ مشقت والی زندگی ان کی آلریڈی تھی. لیکن ایک بندہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم آج لگژریز میں پل رہے ہیں، جو جتنا زیادہ لگژریز میں ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانا، مشکل برداشت کرنا اتنا ہی مشکل ہو. ہمارے لیے مثلاً اے سی نہ ہو، پنکھا نہ ہو تو شاید ہم گرمی میں باہر بے ہوشی ہو جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کے برعکس مزدور وغیرہ باہر کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، گرمی بھی سہ رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں چونکہ عادت نہیں ہے، ہم نعمتوں میں پلے ہیں، تو ہمارے لیے تھوڑی سی بھی تکلیف اٹھانا نا اس کے اوپر بلبلا اٹھتی ہے. تو جہاں مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو غریب تھے، کمزور تھے، جو ایسے تھے کہ غلام رہے تھے، تو ان کے علاوہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کبھی کوئی اذیت دیکھی نہیں تھی، اور ان میں ایک نام ہے مصعب ابن عمیر کا. اور یہ جوان تھے اور اتنی نعمتوں میں پلے ہوئے تھے کہ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا تک بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا. چنانچہ سانپ کی کچھلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی تھی. یعنی سانپ جیسے اپنی سکن اتار دیتا ہے، اسی طرح ان کی سکن اتنی زیادہ یہ تکلیفیں برداشت کر کے اس قدر خراب ہو گئی کہ بالکل ادھڑنے لگی تھی، اتر گئی تھی، سکن اتر گئی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بھرپور جوانی والے آدمی تھے، اور مکہ کے جوانوں میں ان کے سر کے بال بہت عمدہ تھے. ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کی ماں کا تو یہ حال تھا، بہت زیادہ مالدار تھی، تو وہ ان کو نا بہت خوبصورت کپڑے پہناتی تھی، اور جس کو ہم کہتے ہیں آج امپورٹڈ کپڑے ان کے آتے تھے. اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والے تھے. یعنی کہیں سے گزرتے تھے نا تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں. اتنی انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی تھی. خوشبو آج بھی اتنی ایکسپینسو ہے، سوچے اس وقت ظاہرہ جو مالدار لوگ تھے وہی لگا سکتے تھے. اور ان کے جوتے بھی باہر سے آیا کرتے تھے، حضر موت کے بنے ہوئے جوتے یہ پہنا کرتے تھے. یعنی ایک علاقہ تھا وہاں سے ان کے جوتے آتے تھے، وہ بھی امپورٹڈ پہنتے تھے. تو اس زمانے میں امپورٹڈ پہننا تو اور بھی بڑی بات تھی. اس زمانے میں تو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہی مشکل ہوتا تھا. آج تو پھر بھی آپ کو دنیا جہان کی چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا جب ذکر کرتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ میں نے مکہ میں مصعب ابن عمیر سے عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑا پہننے والا اور ان سے زیادہ ناز و نیم میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور ان کو جب یہ خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے تھے. اور باہر گئے تو ان کی والدہ نے اور ان کے قوم کے لوگوں نے پہلے تو شروع میں انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے. لیکن ایک دن عثمان بن طلحہ جو تھے، ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جا کے شکایت کر دی تھی ان کی ماں کو. تو ان لوگوں نے پھر پکڑ کے ان کو قید کر دیا تھا، اور یہ مسلسل قید رہے تھے. ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. اور یہ حال پھر ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں باپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے. اتنے میں یہ آئے تو صحابہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا. اتنی چھوٹی سی چادر اوڑی ہوئی تھی جو ان کے سطر کو بھی پوری طرح نہیں ڈھانپ رہی تھی. تو صحابہ نے سر جھکا لیے تھے. پاس آ کر حضرت مصعب نے سلام کیا، صحابہ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی. فرمایا میں نے مکہ میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کا اتنا اکرام کرتے تھے اور ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیا کرتے
کرتے تھے قریش کا کوئی، لیکن پھر انہوں نے اللہ کی خاطر اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت پھر دمبے کی کھال کو اپنی کمر پہ باندھ رکھا تھا. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا. میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا جس زمانے میں ان کے ماں باپ ان کو عمدہ لباس پہناتے تھے اور بہترین مشروب پلایا کرتے تھے. اور جب ان کو شہادت ملی تھی نا احد میں، تو صرف ایک کپڑا انہوں نے چھوڑا تھا جو ان کا کفن بنا تھا کہ جسے ان کا سر ڈھانپتے تھے تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتے تھے. آخر کار ان کا سر ڈھانپ دیا گیا، پیروں کے اوپر گھاس ڈال دی گئی. یہ حال ہو گیا تھا. تو ان کو تو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فقر و فاقہ ایک دفعہ دیکھا تھا. اتنی خراب حالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تھے. آپ رونے لگے. آپ نے فرمایا آج تو فقر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تم میں سے ہر آدمی صبح کو ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا، اور تمہارے گھروں میں ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں. یعنی آج ہم دیکھ رہے ہیں نا یہی زمانہ. سلیپنگ سوٹ الگ ہے، دن میں جوڑے بدلنے کے لیے 1 یا 10 جوڑے پڑے ہیں. تو صحابہ نے کہا پھر تو ہم اس زمانے میں بہت بہتر ہوں گے، ضرورت کے کاموں میں دوسروں کو لگا کے ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو. اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. صدق رسول اللہ، سچ فرمایا. واقعی آج ہمارے پاس جوڑے تو اتنے زیادہ ہیں، لیکن آج وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اگلے صحابی ہیں حضرت صہیب بن سنان رومی. یہ بھی غلام تھے، لیکن یہ کس کے غلام تھے؟ ایک آدمی تھا ابن جدعان، آپ نے پڑھا ہے اس کا نام پہلے. اس کے غلام تھے. اس نے ان کو نا ایک بزنس مینیجر کے طور پہ رکھا ہوتا ہے. یعنی غلام میں بھی تو دیکھیں ایک اسٹیٹس ہے نا، بزنس کے میں یہ اچھے ہوں گے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ آزاد ہے. تو واقعی جب اس کی وفات ہوئی تھی تو یہ آزاد ہو گئے کیونکہ اس نے وصیت کی بھی تھی نا. تو یہ مدینہ جانے لگے تھے جب. اچھا، ان کو بھی ابو جہل بہت تکلیف دیا کرتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا. اسی لیے یہاں پہ ہے نا ان کو اس قدر تکلیف دی گئی تھی کہ یہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور بہت اذیتیں اٹھائیں. اس کے بعد یہ مدینہ انہوں نے ہجرت کی تھی. حضرت مصعب بن عمیر بھی جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے، آپ کو پتا ہے یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پہ مدینہ والوں کو قرآن انہوں نے سکھایا تھا. اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا. حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کی بھی یہ حال تھا، حالانکہ کتنے مالدار تھے، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا. ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے نیچے سے دھونی دیتا تھا. آپ سوچے کیسی سفوکیشن ہوتی ہوگی جب دھواں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہیں آگ لگ جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دھواں ہو مطلب اس سے بچ جائیں کیونکہ اس سے بھی انسان سفوکیٹ ہو کے مر جاتا ہے. تو دھواں دیتے تھے جس سے سانس گھٹنے لگے. ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ستایا گیا. نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کے ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں. اب دیکھیں کس لیے لپیٹا تھا؟ کس لیے؟ تاکہ نماز نہ پڑھ سکیں، دین پہ عمل نہ کر سکیں. تو ان کے پاس تو بڑا اچھا بہانہ ہوگا کہ بھئی ہمیں تو ویسے ہی باندھ دیا جاتا ہے تو ہم کیسے پڑھیں. مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہیں مانی. نہیں، چاہے یہ کرو گے بھی تو تب بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑی. پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے. قرین کا معنی ہوتا ہے ایک ساتھ ملائے گئے. قرین ساتھی نا، ایک ہی رسی میں ان کو باندھا گیا تھا. تو یہ سبحان اللہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ عالم فرشتے آ گئے، جس نے ان کو کھولا مگر وہ خود حیران رہ گیا. میں تو گھر میں باندھ کے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا کہ دونوں کھلے ہیں. اللہ اکبر.
اور کیا وجہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، نماز نہ پڑھنے دینا. یہ نماز اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اس وجہ سے اس نے باندھا ہوا تھا. اور سوچیں آج تو ہمیں کوئی بھی مشقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. تب بھی کتنے بہانے ہیں ہمارے پاس. اور ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا، دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا. اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا، دوسروں کو بھی شہ دیتا تھا. یعنی بڑے بڑے امیر لوگوں کے اوپر تو ظاہر ہے ٹارچر فزیکل کرنا مشکل تھا نا، تو ان کو تو پھر بہت دھمکیاں ملتی تھی، مال اور عزت کو نقصان پہنچانے کی، ڈانٹ ڈپٹ، تانے تشنے اور طرح سے. اور جو بیچارے غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے ان کا تو ٹارچر آپ نے دیکھ لیا کہ کس کس قسم کا ہوتا تھا. اور جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے. اب آپ دیکھیں یہ جو ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتا ہے نا، کیسے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، کیسے وہ بعد میں بھی مطلب کیسے انہوں نے دین کی خاطر اتنا کچھ سہا. تو انہوں نے اتنی قربانیاں بعد میں اسی لیے دی کہ انہوں نے اس دین کو مشقتیں سہ کے، تکلیفیں سہ کے پایا تھا. اور یاد رکھیں جو چیز مشکلوں سے ملتی ہے نا انسان پھر اس کی قدر بہت کرتا ہے. جو آپ کو آسانی سے مل جائے، مفت میں مل جائے، بغیر کوئی ذرا بھی مشکل اٹھائے مل جائے، آپ نے دیکھا اس کی قدر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی قدر؟ ایسے ہی جو مل گئی، نہ ڈھیلا خرچہ کوئی آیا، نہ کچھ ہوا، ہمیں بس دین تو ایسے ہی بنا بنایا، پکا پکایا، سب کچھ مل گیا. آپ نے دیکھا نا ایک ایگزامپل سے سمجھے، جو بزنس مین ہوتے ہیں ایک نسل محنت کرتی ہے تو ان کو پیسے کی پائی کی قدر ہوتی ہے. جب ان کی اولادیں اسی بزنس کو سنبھالتی ہیں تو ان کو قدر نہیں ہوتی، ان کو بنا بنایا بزنس مل گیا، بنی بنائی چلاتی فیکٹریز مل گئی. اسی طرح یہ دین ہے نا، جنہوں نے اس کے لیے مشقت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، پھر ان کو یہ دین بڑا پیارا تھا، پھر انہوں نے اس کو سینے سے لگا کے رکھا. اور ہمیں چونکہ ذرا بھی مشکل نہیں اٹھانی پڑی اور نہ ہی ہم اٹھانے کو کبھی تیار ہوتے، اس لیے ہمیں تو اس طرح سے قدر ہے ہی نہیں. اور دیکھیے سبحان اللہ، یہ صحابہ جو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ جو انسان اللہ کی خاطر کوئی ذرا بھی تکلیف اٹھائے نا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قدردانی فرماتے، ضرور قدردانی کرتے. آپ سوچیں اس وقت میں بھی جو سروائیو کیے تھے صحابہ کرام بعد تک، پھر انہوں نے بہت اچھے زمانے دیکھے تھے. واقعی وہ زمانے آ گئے تھے کہ صبح کو ایک جوڑا پہنتے اور شام کو ایک جوڑا پہنتے، اور واقعی وہ زمانے آئے تھے کہ کھانے پینے کی بھی فراوانی اور حکومت اسلامک کہاں تک پہنچ گئی تھی. اور جو نہیں بھی سروائیو کیے تو آج دیکھیں ان کا نام کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا کہ آج بھی ہم ان کے نام عقیدت سے لیتے ہیں. اتنی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے. جب ان کا نام یہ کہتے ہیں، لوگ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں. میرا نام کسی طرح رہ جائے، لوگ بعد میں مجھے جانتے رہیں، لوگ بعد میں مجھے پہچانے، اس کے لیے کبھی بلڈنگز بناتے ہیں، کبھی اور کتابیں اپنی لکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، طرح طرح کے پاپڑ بیلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا. جو اللہ کی خاطر مر مٹنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بلند کرتا ہے. انہوں نے تو کوئی کتابیں نہیں لکھی، کہیں اپنے نام لکھوا کے نہیں گئے، لیکن اللہ ہے جو بلند کرنے والا. تو کبھی بھی آزمائش آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں ان کو اتنی مخالفت ہے کہ آپ قرآن کیوں سیکھ رہی ہیں، آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں، آپ فلانا کیوں پڑھتی ہیں، آپ یہ کلاس کیوں لے رہی ہیں. نمازیں تک پڑھنے کے اوپر گھر والے مسلمان ہوتے ہوئے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے اذیت ناک باتیں کہتے ہیں ان کو. لیکن جب کوئی اذیت دے، جب کوئی تکلیف دے اس راستے میں، جب آپ کو دین پہ عمل کرنے میں کوئی بھی تانا سننا پڑے، باتیں سننی پڑے، ان صحابہ کو یاد کر لیا کریں اور سوچا کریں کہ کیا میری تکلیف، میری پریشانی،
میرے اوپر آنے والی مشکل کیا ان کے برابر بھی کہیں کھڑی ہو سکتی ہے؟ بڑھ کے تو دور کی بات، وہ تو چھوڑ ہی دیں، برابر بھی کہیں آ سکتی ہے؟ ہمارا آج حال یہ ہو گیا ہے کہ دین کی خاطر اگر ہمیں ذرا سی بھی کوئی بات سننی پڑے، کوئی مثلاً آپ کلاس میں آتے ہیں، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا جو آپ کو ہرٹ، آپ اس سے ہو گئے، اگلی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو میں نے اس کلاس میں نہیں رہنا، اب تو میں اس کلاس سے نکل رہی ہوں۔ اب کیا سارا آتاب کس پہ ہے؟ کلاس پہ، اور کسی چیز پہ نہیں، بجائے اس کے کہ اس مشقت کو سہتے، تکلیف کو سہتے اور اللہ کی خاطر سہ کے آگے بڑھتے، ہمیں سارا غصہ کلاس پہ ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے، دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا۔ اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے۔ ایک اور بات سیکھنے کی اس میں بہت زبردست ہے، وہ یہ ہے جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نا، دین کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا دین میں چلنے لگتے ہیں، تھوڑے ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں، پہلے تو بالکل ہی کچھ علم ہی نہیں تھا، اب جب تھوڑا سا کرنے لگتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن پتہ ہے کیا ہو جاتی کہ اب تو ہمیں کمفرٹ ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر بس رحمتوں کی بارش ہونی چاہیے، دروازے کھل جانے چاہیے راحتوں کے، لگژریز کے، اور پتہ نہیں کس کس کے۔ لیکن ہوتا جب اس سے اپوزٹ ہے، کہیں سے تکلیف دہ بات سننی پڑتی ہے، کسی کا تانا سننا پڑتا ہے، یہی زیادہ سے زیادہ نا ہماری تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی فزیکل ٹارچر تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا، کہیں مگر کہیں تکلیف دہ باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، کہیں تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہو گیا، میں تو اللہ کی طرف آئی تھی اور یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا۔ یعنی ہم دین کو پتہ ہے کیسے لیتے ہیں؟ جیسے سودا کر رہے ہیں، میں نے تو کوئی احسان کر دیا کہ میں اس طرف آ گئی ہوں، اب اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے کہ میرا بہت خیال کرے، اب یہ کیا ہوا، میں اس کی طرف آئی ہوں اور اس نے میرا یہ خیال نہیں کیا۔ اب سودا نہیں کر رہے، یاد رکھیں یہ صحابہ آئے، ان کو یہ تکلیفیں کیوں مل رہی ہیں؟ اسلام لانے کی وجہ سے، مگر کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے، ہم اسلام میں آئے، ہم نے اللہ کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اور ہم اتنی مشکلوں سے آئے جب کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، تو اب ہمیں یہ ملا اسلام لا کے، اب تو ہم اللہ کی طرف آ گئے تھے یہ ملا ہمیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، وہ اللہ سے راضی رہے، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے، جب ہمیں خاص طور پہ دین کی وجہ سے کہیں تکلیف پہنچے تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، بددل ہو جاتے ہیں دین سے۔ ان میں سے کوئی بددل نہیں ہوا، اسی لیے تو دوسرے لوگ کہتے تھے کیا بات ہے اس دین میں، اس میں جو داخل ہوتا ہے وہ نکلتا ہی نہیں، اس سے وہ کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ان میں سے کسی نے نہیں چھوڑا کہ تکلیفوں کو دیکھ کے وہ چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ یہ ٹارچر دیکھ کے پھر اس کے بعد وہ ہمت ہار دے اور کہے کہ بھائی چھوڑو خدا حافظ، ایسے دین کو سلام ہو، یہ دین کو ہم تو نہیں آتے اس دین کی طرف۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹارچر برداشت کرنے والے صرف مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں، ینگ لڑکے بھی تھے، ناز و نیم میں پلنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے سودا نہیں کرنا، یہ کوئی سودا نہیں، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اللہ میں نے تیری کتاب پکڑ لی تو اب دوسری طرف کیا مجھے ملنا چاہیے؟ مجھے یہ ساری دنیا کی ساری خوشیاں اور راحتیں اور آرام میرے لیے ہو جانا چاہیے اور ہر طرف سے آسانی ہونی چاہیے، اگر کوئی مشکل ہو گئی تو یہ کیا کیا اللہ نے؟ اللہ اکبر۔ تو کبھی بھی دین کے راستے میں آنے والی تکلیف، پریشانی، بہت ساری عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے گھر والے سپورٹو نہیں ہیں ہمارے اس کام میں، سپورٹ نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، اس کو بھی اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ آپ ان کے ساتھ تو خیر مل نہیں سکتے کبھی، مگر جیسے ان کو حالات پہنچے اس دین کی طرف آنے کے لیے، چلو میرا بھی ایک چھوٹا سا حصہ اس میں پڑ گیا۔ پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما لیتا ہے، یہ آزمائش ہے، تو یہ پھر مشکلات جب آ جائیں ان کو دیکھ کے پھر گھبرا جانا، بھاگ جانا، تو اس کا مطلب تو آزمائش میں فیل ہے اور اللہ آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھیج سکتا تھا فرشتوں کا کوئی
ایک رشتوں کو بھیجنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ابابیلوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ان مسلمانوں کو جو اتنے مظلوم اور اتنے ستائے گئے تھے، کیا ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا، کیوں نہیں پھر مدد ہوئی ان کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی تو ہے. جنت جو ہے نا وہ آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، وہ ایسے حالات میں گھری ہوئی ہے، ان سے گزر کے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ تم نے کیا سوچ لیا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ نے ابھی تمہیں آزمایا ہی نہیں. تم میں سے کون ہے جو اللہ کی خاطر مشقتیں برداشت کر سکتا ہے، جو صبر کر سکتا ہے؟ تو یہ تو امتحان ہوگا اور سب کا ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑوں اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا. چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرات کرتے تھے. یعنی ان کے جو ایک سٹیٹس کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالتے تھے کہ اب اتنے بڑا آدمی ہے تو ہم ایسے ہی نہیں اس کو کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے. مزید برآں کہ آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی. کس وجہ سے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا فزیکل ٹارچر دے سکتے تھے؟ دو وجوہات یہاں پہ بیان کی گئی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف، ایسی عزت، ایسا وقار، ایسا مرتبہ دیا ہوا تھا کہ لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی. کوئی ہوتے ہیں نا لوگ جن کا ایسا روب ہوتا ہے کہ انسان ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. اور دوسرے یہ کہ ابو طالب جو بنو ہاشم کے سردار تھے ان کی طرف سے بھی سپورٹ تھی آپ کو. وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے جن کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا. اسے توڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی. یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے. اب پتہ ہے نا بنو عبد مناف کون ہوئے؟ عبد مناف کون تھے؟ ان کے جد امجد ابا اجداد میں سے تھے نا عبد مناف. اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ پانی پلانے کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر تھی، خانہ کعبہ کی متولیت تھی ان کے پاس، یہ سردار تھے بڑے. اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں. اب ظاہر ہے ان کو پیسفلی رہنا پڑا تھا ورنہ انہوں نے کمی تو کوئی نہیں کرنی تھی. چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا مگر کسی قدر سختی اور چیلنج لیے ہوئے. اب کیا تھا؟ اب وہ مجبور ہو گئے تھے کہ اب کوئی پیسفل سٹیپ ہی اٹھا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور مطلب ظاہر تشدد پہ تو نہیں اتر سکتے. تو اب ابو طالب کے پاس آئے نیگوشیشن کے لیے. قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو. اب یہ بات ساری ہم پہلے میں آپ کو یہ سارے واقعات بتا چکی ہیں، اس لیے ہم اس سے جلدی سے گو تھرو کر لیں گے. قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے. لہٰذا یا تو آپ اسے روک لیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اسے خود ہی نپٹ لیں گے. اب دیکھیں اس میں دھمکی بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے. اب دھمکی کیا ہے کہ بھئی آپ نکلیں. اب ابو طالب کی ان کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ خود ہی جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نقصان پہنچانا تھا تو خود ہی پہنچا لیتے. کیوں آئے ابو طالب کے پاس؟ اس لیے کہ ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے. میں آپ کو پہلے بتایا تھا قریش میں مختلف سردار تھے، ہر جیسے سب ٹرائب کے. قریش ایک تو بڑے ہی ہے نا، وہ ان کے بھی بیچ میں سب ٹرائبس تھے. اب ان میں بنو ہاشم جو تھے ان کے سردار یہ تھے. اور یاد رکھیں کہ وہاں پہ چونکہ ٹرائبل سسٹم تھا کہ کوئی بھی کسی قبیلے کے آدمی کو ایسے ہی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا ورنہ پورا قبیلہ اس کے خلاف ہو جاتا تھا. اب جب تک سردار اجازت نہ دے قبیلے کے اندر کا بھی کوئی آدمی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا تھا. اس لیے کہ یہ بہت ان کی بے عزتی کی بات تھی، بڑی شرم کی بات تھی کہ اس قبیلے والے نے خود ہی اپنے آدمی کو مار دیا یا کچھ کیا. تو جب تک ابو طالب اجازت نہ دیتے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں نا جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے
لیکن ان کی وفات کے بعد جب ابو لہب بنا سردار بنو ہاشم کا نا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبور ہو گئے تھے نا ہجرت کرنے پہ، کہ آپ ظاہر ابو لہب تو کسی کو نہیں روکے گا، وہ تو کہے گا جاؤ مارو۔ اب اس وقت ابو طالب پہ سوچیں آپ ذرا کہ کس قدر پریشر ہوگا، ہے نا، کہ مطلب ایسے سارے اشراف بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ مل کے آ رہے اور کہہ رہے ہیں یا تو آپ روک لیں یا آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں اگر آپ سے نہیں روکا جاتا۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں کچھ اسلوبی سے واپس کر دیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ ابھی ہم کون سا زمانہ پڑھ رہے ہیں؟ وہ 3 ایئرز پہلے گزر چکے ہیں جس میں پرائیویٹ دعویٰ ہو رہا تھا، اب یہ 4تھے سال کی واقعات ہم سارے پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج، مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم ان کے لوگوں کو اتنا ٹارچر کر رہے ہیں پھر بھی یہ تو بازی نہیں آ رہے، کام نہیں رک رہا، اسی کو تو صبر کہتے ہیں۔ برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم صبر کا معنی یہ سمجھتے نا ہم سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس اچھا میرے اوپر تو یہ ظلم اور وہ ہو رہا ہے تو میں تو برداشت کر رہی ہوں اور اب میں نے کام چھوڑ دیا، یہ نہیں، کام کرتے رہنا ہے اور برداشت کرنا ہے۔ انہوں نے باہم بڑی چہمگوئیاں کی اور شکوے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے۔ اب دیکھیں پھر آ گئے، اب سارے بڑے بڑے لوگ اگین جمع ہو کے آ گئے۔ ابو طالب آپ ہم میں عمر رسید ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ سب سے بڑی عمر کے ہیں اور شرف اور منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا، ہم باخدا یہ برداشت نہیں کر سکتے وہ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہا جائے، حالانکہ کس نے ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہا؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکی دور کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی نہ ان کے بتوں کو کہا کہ وہ برے ہیں اور ان کو گالیاں دی ہوں یا باپ دادوں کو برا بھلا کہا ہو، کبھی نہیں کہا۔ بلکہ میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا تھا کہ کسی نے آگے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صحیح ہیں یا عبد المطلب صحیح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پاس حکمت۔ تو کبھی یہ نہیں کہا نہیں وہ تو غلط تھے اور میں ہی صحیح ہوں، ایسے نہیں کہا۔ ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے، ہمارے معبودوں پر عیب لگایا جائے۔ اب معبودوں پہ کیا عیب لگاتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ دیکھو یہ تمہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ یہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ تمہاری دنیا بنا سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے یہ، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو وہ گالی سمجھتے تھے کہ ان کو بے اختیار کیوں کہہ دیا۔ لہذا آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا پھر ہم آپ کے اور ان کے دونوں کے مقابل اتر پڑیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یعنی اب وہ کھلا صاف دھمکی دے رہے ہیں کہ بس پھر آپ دونوں ایک طرف اور ہم سارے ایک طرف، پھر ہم ٹلیں گے نہیں تب تک ہمیں کسی ایک کو ختم نہ کر دیں۔ اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی سردار کو، جو سردار ہوتا تھا اس زمانے میں اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، وہ خود ہی مر جاتا تھا تو وہ اس کو ہٹ جاتا تھا، پھر آگے کوئی اس کا بیٹا یا اس طرح بھائی بن جاتا تھا، لیکن وہ اس کی زندگی میں اس کو ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ یہ بہت ہی ایک شرمناک بات ہو سکتی تھی کہ اگر کسی کو یعنی یہ نوبت آ جائے کہ اس کو ہٹانا پڑے، یہ کبھی ہوا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ آمنے سامنے آ گئے ابو طالب کے بھی کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں نا تو آپ ان کے میں سے ہی ہیں، پھر ٹھیک ہے ہم پھر آپ کو آپ کے مقابلے میں بھی کریں گے۔ یعنی ایک نوبت آ گئی تھی، اور ظاہر ہے وہ بھی سردار تھوڑی رہ سکتا جب تک اس کے پاس سپورٹ نہ ہو لوگوں کی۔ اگر اپنے لوگوں کی سپورٹ ہوگی تبھی سردار رہے گا نا۔ یہاں پہ دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں ابو طالب سپورٹ ہٹ رہی ہے، لوگ میرے خلاف کھڑے ہونے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر تو وہ مسلمان ہوتے تب تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، مگر وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ ساری اپنی سرداری بھی رسک میں ڈالیں اور اتنی بڑی دشمنی بھی لیں۔ اسی لیے دیکھیں آخرت میں ان کا عذاب سب سے کم ہوگا۔ سوچیں اس وقت ان کا کھڑا رہنا، یہ دیکھیں اب یہاں پہ آتا ہے یہ کیا کہ وہ لوگ تو واپس چلے گئے، ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بہت بھاری محسوس ہوا، بہت بھاری محسوس ہوا، بڑا ان کے لیے کہ بھئی یہ اب لوگ میرے ہی خلاف ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے ان کی
بات سنائی کہ بھئی یہ انہوں نے کہا ہے، اور کہا کہ اب مجھ پہ اور اپنے آپ پہ رحم کرو، میری طاقت سے زیادہ مجھ پہ بوجھ نہ ڈالو. یعنی اب وہ بھی ٹوٹ رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا چچا جان واللہ اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تو میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راستے میں لاکھ ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. اس کو کمٹمنٹ کہتے ہیں کہ میری جان تو جا سکتی ہے مگر میں یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے. کیوں روئے؟ یہ اتنی ان کی باتوں پہ نہیں روئے، کہیں پہ یہ نہیں آتا کہ ان کے ٹارچر پہ، جو مینٹل ٹارچر وہ دے رہے تھے ان کے تانوں پہ آپ روئے ہوں، آپ کے آنسو نکلے. یہاں پہ کیوں رو پڑے؟ اس لیے کہ پیارے چچا جو پیارے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے جب کوئی ایسی بات سنائی دیتی ہے تو غم زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب چچا ہیں جو سپورٹ تھے، اب وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی کمزور پڑ رہے ہیں، یہ رشتہ بھی جاتا رہا. تو آپ جب رو پڑے نا، یہ دیکھ کے ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی. انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ جو کہنا کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے احسان ابو طالب کا ہم پہ کہ وہ انہوں نے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دی. جب آپ دیکھیں یہ سارے بڑے بڑے اشرافیہ مکہ کے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور ایک شیلڈ تھی جو ان کے سامنے تھی اور وہ تھے ابو طالب. قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب، یہ بھی میں آپ کو سنا چکی ہوں واقعہ. قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پہ ڈٹے ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے بدلے قریش کی عداوت یعنی قریش کی دشمنی اور جدائی منظور ہے. یعنی پتہ چل رہا تھا صاف کہ یہ جو ہے نا اپنے بھتیجے کی سپورٹ نہیں چھوڑیں گے. ان کو یہ منظور ہے کہ قریش سے دشمنی لے لے لیکن بھتیجے کو نہیں چھوڑ رہے اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہے. اس لیے قریش کو ذرا توقف اور تعامل کرنا پڑتا. اب دیکھیں وہ ان لوگوں کے اندر نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویلیوز بہت تھی. جو ٹرائبل سسٹم تھا اس کی وہ اس طرح سے جو ویلیوز تھیں ان کو اس طرح سے وہ ریسپیکٹ دیتے تھے کہ اس سارے کے باوجود کہ ابو طالب نے ان کی بات نہیں سنی. اب کوئی اور ہوتا یا آج کا کوئی زمانہ ہوتا تو ذرا بھی ٹھہرتے نہیں اور مرنے مارنے پہ اتر آتے، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ نہیں جو بھی ہو جائے یہ ہمارے لوگ ہمارے قبیلے کے، اور اپنے ہی اندر خون خرابہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اپنے اندر کبھی نہیں لڑتے تھے وہ. تو وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے. آخر ان کو ایک عجیب و غریب تجویز سوجی. قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا، بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار. یہ لوگ اسے ساتھ لے کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیں اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. آپ اس کی مدد بھی کیجیے اور دیت بھی لیجیے، یعنی اس کو اگر کسی نے مار دیا تو خون بہا بھی آپ لیں گے، آپ کو تو فائدہ ہے، اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیں جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا بھی مخالف ہے. لیکن کیسے ان کو کنونس کر رہے ہیں، دیکھ لیں آپ کا بھتیجا تو آپ کے اپنے دین کے اور آپ کے باپ دادا کے دین کا بھی مخالف ہے، اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کے عقلوں کو بے وقوف قرار دے رکھا ہے، ہم اسے لے جا کر قتل کر دیں گے. بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا، بیٹا ہی آپ کو چاہیے نا، آپ کو بیٹا مل گیا وہ آپ کا بیٹا بن گیا، بس صحیح ہے. ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہیں، مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے کہ اس کو قتل کروں. اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی اس وقت بھی ابو طالب نے سٹینڈ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشت ڈرا دیا. یہ کیا ہم نے صحابہ کرام کے اوپر جو ٹارچر ہوا وہ تو آپ نے دیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فزیکل تو نہیں ہوئے اس طرح سے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، دھواں دیا جا رہا ہے.
مگر انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ٹارچر۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ مینٹل ٹارچر انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے، انسان اتنا پریشر میں آ جاتا ہے، اس قدر تکلیف میں رہتا ہے کہ وہ مطلب اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور بعض حالات میں تو فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ ذہنی ٹارچر جو ہوتا ہے انسان کو یہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جب قریش ہر طرح ناک صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازی شروع کر دی، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر! کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دسترازی کی جرت صرف بڑے بڑوں اور سینئر تھے جو ایک ہی اسٹینڈرڈ ہو کے دوسرے کے اوپر دسترازی کر سکتے۔ ظاہر ہے نام اٹھ کے یا کوئی اور غریب غربا اٹھ کے تو نہیں کر سکتے تھے نا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ تھا اس جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، یہ تو مشہور زمانہ، لعین، حکم بن ابی العاص بن امیہ، تو مشہور زمانہ، لعین، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرا ثقفی، ابن الاسد حضری، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ نیبر ہونے کے ناطے ظاہر ہے دن رات کا ساتھ ہوتا ہے جو نیبرز کا ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے ان کو ذرا زیادہ موقع مل جاتا تھا تکلیفیں دینے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچے دانی اٹھا کے آپ پر پھینک دیتا۔ بچے دانی سمجھتے ہیں؟ جو پلیسینٹا ہوتا ہے اس کا، اب وہ کس قدر گندگی سے بھرا ہوتا ہے، اس کو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بکری۔ اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تھی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتے تھے۔ اب دیکھیں جو ساتھ ساتھ دیواریں لگی ہوتی تھی نا تو اوپر سے پھینک دی۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ اور صرف اتنی بات، یہ ہے اخلاق۔ اخلاق سیکھنے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیا جائے، جو اتنی زیادتی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی برا بھلا نہیں، گالم گلوچ نہیں، یا کوئی اور ایسی بات کر سکتے تھے، کوئی اور لمبا چوڑا بھاشن دے سکتے تھے، کوئی لیکچر دے سکتے تھے، کوئی ایسی بات کہہ سکتے تھے جو تانے کی ہو، لیکن بس فرماتے یہ کیسا پڑوس ہے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنے کرتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا، یعنی لوگوں کو بھی پمپ کرتا تھا، لوگوں کو بھی پش کرتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کریں۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا، اب دیکھیں وہ خود تو تانے دیتا ہے اور تانے بھی تیر کی طرح لگتے ہیں انسان کو، اور اشارے کرتا ہے آنکھوں سے، اور اس کا بھائی کیا کہتا تھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خود نامی گھوڑا ہے جسے میں روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کے میں تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو کہہ ہی دیا کہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا، احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا تھا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے چہرے کی طرف پھونک دیا۔ کیوں اس طرح کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ یہ ہڈیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا، ایک دن ان کو کھڑا کرے گا۔ تو وہ لا کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بوسیدہ ہڈی جس پر چورا چورا کر کے میں نے اس کو گرد میں اڑا دیا ہے، یہ کھڑی ہوں گی۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی اور اس نے عتاب کیا، یعنی اس نے بڑی سختی کی، اس نے ڈانٹا اس کو اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جا کر تھوک کے آؤ۔ اب کیا ہوا تھا کہ وہ بیٹھ گیا تھا اور اس نے کچھ باتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کچھ قرآن سنا، کچھ باتیں سنی، تو اس کے دل کے اوپر ذرا کچھ اثر ہوا
یہ بات ابی بن خلف کو جو پتا چل گیا، اس نے کہا یہ تو مصیبت ہی پڑ جائے گی اگر یہی مسلمان ہو گیا. اور اس نے کہا کہ جب اب ہم جائیں گے نہیں، مجھے تم جاؤ کیا بیٹھے اور تب جا کے ابئی کو تسلی ہوئی کہ اچھا اب یہ تھوک دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں ان کی طرف نہیں ہوں. یعنی اس ایسی چیز کبھی کسی نے برداشت کی ہوگی؟ یہ تو تمام انسانوں سے زیادہ افضل سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، یہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے ساتھ تو کیا کبھی کسی نے شاید کسی مسواک سے بھی نہ مارا ہوگا، تھوک تو دور کی بات ہے. پھر بھی ہمارے رونے بہت ہوتے ہیں کہ دین کی وجہ سے دیکھو ہمیں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں. ابو لہب پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہا کرتا تھا، یعنی بس آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں یعنی نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی. نکاح کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت سے پہلے. تو ابو لہب نے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے. اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو چکی ہیں، یعنی انہوں نے دین ہی بدل لیا. چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی. اب یہ سوچے کہ انسان کے اپنے اوپر جو بھی ہوتا ہے نا، جب اولاد کے اوپر آتا ہے تو انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. حالانکہ بیٹیوں کا کیا قصور تھا، لیکن انہوں نے کہا ہم کسی طرح بھی نہ چھوڑیں. یعنی نہ گھر میں چین لینے دیتے، نہ باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ تانے مارتے اور آنکھیں مارتے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے اور ہنستے اور یہ تانے دیتے لو اب کیا کرو. اس کے اندر ایک یہی آدمی رہ گیا تھا جس کے اوپر نبوت آنی تھی. اور عجیب و غریب باتیں. ابو لہب کی یہ بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی. اسی وجہ سے تو سورہ لہب میں اس کا بھی ذکر ہے. وہ یہی کام کرتی تھی جس کا ذکر اس صورت میں بھی ہے. کیا کام کرتی تھی؟ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کے رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زخمی ہیں. صبح کو اٹھیں گے اندھیرے میں پتہ نہیں چلے گا، جب جائیں گے تو کانٹے چبھیں گے ان کو. راستے میں ڈال جایا کرتے. یہ کتنی مشقت اٹھاتی تھی وہ، یعنی یہ کام کرنے کے لیے دشمنی اتنی زیادہ تھی. اسے سورہ تبت یدا ابی لہب، یہ جو سورہ لہب ہے اس کے اترنے کا پتہ چل گیا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ حالانکہ وہ ساتھ بیٹھے ہیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حج کرتا ہے. حج کیا ہوتی ہے؟ یعنی شاعری میں جو بے عزت کرنا ہوتا ہے نا، شاعری میں جو ایک دوسرے کو یعنی برا بھلا کہنا، بےزتی کرنا، شعر کہہ رہے ہیں انہی میں ساری بے عزتی کی باتیں. تو وہ تو اس کو شعر ہی سمجھتے تھے نا، شعر و شاعری سمجھتے تھے، حالانکہ قرآن تھا. واللہ اگر اسے پا جاؤں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی. سن لو میں بھی شاعرہ ہوں. اس کے بعد وہ یہ کہہ کر چلی گئی، مذمما عصینا وامرأ ابینا ودینہ قلینا. ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ تو محمد کہتی ہی نہیں تھی نا، مذمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں دیکھا. اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہی ہے میں پتھر ماروں گی اس کو، میں اس کو دیکھ لوں نا تو میں یہ کروں گی. تو کوئی تو میں نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. صبر اسی کو کہتے ہیں، یہ ہے برداشت. قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مذمم کہتے. کہاں
وہاں ایک وقت وہ تھا کہ صادق اور امین کہتے تھے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مزمم، جس کا معنی محمد کے بالکل الٹ ہے۔ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مزمم مذمت سے ہے نا، جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ تو کیسے انہوں نے نام بھی رکھ لیے تھے۔ اب آج کے کوئی وقت میں لوگ ہوں تو وہ تو اسی ڈپریشن میں چلے جائیں کہ آئے کہاں آئے وقت میں میری کیا عزت تھی اور آج کیا ہو گیا میرا مقام اور کیا ہو گیا، کیونکہ ہم اپنے مقام اور مرتبے لوگوں کی نظروں میں دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی نظر میں میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب دیکھو وہ ایسے کہہ رہے ہیں، ہر ایک مزمم مزمم کہتا پھر رہا ہے، لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو آپ کو اس طرح کہنے لگے ہیں، اور یہ جو ام جمیل تھی ابو لہب کی بیوی، یہ آپ کو اس طرح مزمم کہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ اس کو کہتی ہے جو مزمم ہوگا، میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ اب آپ کو کوئی کہے یہ فلاں یہ کوئی نام رکھ دے ایسے ہے، تو وہ اس کو ہی کہہ رہا ہوگا جس کا یہ نام ہوگا، میرا تو یہ نام نہیں ہے۔ کتنے اچھے طریقے سے اس بات کو رد بھی کر دیا اور ایک بات بھی کہہ دی، اور برا بھلا کہنے سے اور تو میں سے بھی محفوظ رہے۔ نام کیونکہ بگاڑ دینا نا بہت کامن ہوتا ہے، لوگ جب اور شیطنت پہ اترتے ہیں شیطانی کاموں پہ تو یہ کام بھی کرتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ملا تو نام ہی بگاڑ دیا۔ اخنس بن شریح ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر اور تکبر کرتا۔ آپ نے پڑھا ہے نا ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ وہ سورہ علق میں آتا ہے، تو یہ اسی کے بارے میں کہ یہ دیکھیں یہ تم نے ایسے بندے کو دیکھا جو ہمارے بندے کو نماز سے روکتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پہ اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، سورہ القیامہ میں تیرے لیے خرابی ہو پھر تیرے لیے خرابی ہو۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھمکیاں دے رہا، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے۔ کس چیز پر رکھتا؟ سجدے کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا چہرہ مٹی پہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے اس کو دیکھ لیا نا تو اس کی گردن روم دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں آ کے نماز پڑھتے تھے نا اعلان، اور اس زوم میں جا کے آپ کی گردن خون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ جیسے کوئی چیز اس کی طرف آ رہی ہے تو انسان بچاؤ کرتا ہے نا، ہاتھ سے ہاتھ آگے کرتا ہے، اس طرح جیسے کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس کا اصل نام تو ابو الحکم ہی تھا نا۔ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکی اور پروں کے بازو ہیں۔ یہ فرشتے تھے، فرشتوں کو اس نے دیکھا کہ ان کے پار ہیں اور آگ کی خندق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا تھا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے، یعنی اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تمہارے سامنے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں آئی۔ اب یہ کون ہے عقبہ بن ابی معیط جس کی یہ پہلے بات آئی ہے کہ اس نے جا کے تھوکا تھا منہ پہ۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس زمانے میں اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا نا، کبھی کبھی آتے تھے تو لوگ لے کر آتے تھے یہاں پہ اونٹ نہر کرتے تھے،
تو کسی نے اونٹ نہر کیا تو ذبح کر دیا، یا نہیں تو اس کے بعد اس کی اوجڑی تو پڑی رہتی تھی، وہ تو نہیں یوز ہوتی. تو کون ہے جو لے کر آئے گا؟ وہ بڑی بھاری ہوتی تھی اوجڑی، تو لا کے ان کے سر پہ رکھے جب یہ سجدے میں جائیں. اور اس زمانے میں یہ بھی ایک کسی کو اذیت دینے کا طریقہ ہوتا تھا، اور لوگ اسے مر جاتے تھے کیونکہ اوجڑی کے اندر سر پھنس جاتا تھا اور پھر وہ سفوکیٹ ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کے اندر وہ بلڈ اور پانی اور گندگی جو اس کی ہوتی تھی، تو اس کے بعد تو کوئی سانس نہیں لے سکتا. اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی. پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے. یعنی اب جب یہ منظر دیکھا، جو باقی بیٹھے ہوئے تھے سردار، انہوں نے تو پہلے ایک کو ذرا وہ دیا نا، ذرا حوصلہ بڑھایا، کون ہے جا کے جو کرے گا یہ اتنا بہادری کا کام، تو وہ اٹھا اور اس نے جا کے کیا. تو اب دیکھ کے اتنا ہنس رہے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں ہنسی کے ساتھ. ادھر آپ سجدے ہی میں رہے، سر نہ اٹھائے. اب یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ دیکھا، وہ تو کمزور تھے، نہیں مطلب یعنی کچھ کر سکتے تھے، تو کسی نے جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. وہ کہا جاتا ہے کہ 7-8 سال کی وہ بچی تھی، لیکن وہ بھاگی نہیں آئی اور انہوں نے اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے ہٹائی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. یہ بددعا ان پر شاہ گزری. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا دی تو وہ جو تھے، جو اس ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ایک دم ان کی ہنسی بند ہو گئی، اور ان کے جو چہرے تھے نا، وہ یعنی چہروں سے پتہ چل گیا کہ ڈر گئے ایک دم کہ یہ کیا ہو گیا. ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی رد نہیں ہوگی، اور اس جگہ پہ جو کی گئی دعا کیسے کبھی رد ہو سکتی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو اور فلاں کو. اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے. اب ہم سوچتے نا، فوراً جو ہی یہ ہوتا اسی وقت بجلیاں گرنی چاہیے تھی اور وہ بالکل جل کے بھسم ہو جاتا، تو پھر بات تھی. لیکن دیکھیں اس کے بعد کتنا عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد وہ ہجری کے اندر بدر ہوئی، تو پھر جا کے ان کا کلا کما ہوا، یہ مارے گئے. اگر ہم جیسے لوگ ہوں تو ہم تو کہیں گے کہ پتہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں چھوڑ ہی دیا ہے، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ایسے ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہے نا، یعنی اس چیز کو یہ نہ سمجھو کبھی بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دم فوری پکڑ نہیں آئی تو شاید اللہ کو بھول گیا، یا شاید وہ اس نے چھوڑ دیا ان کو. نہیں، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. یہ نا اللہ کے تحمل کو ایسا نہ سمجھو کہ پتہ نہیں وہ اب شاید کبھی وہ ان کو پکڑے گا ہی نہیں، اس کا انتقام بڑا سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے، یعنی جو یہ مذاق کرنے والے 5 بڑے بڑے لوگ، ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمعہ اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اکیلا اللہ ہی آپ کو کفایت کرے گا، اللہ کافی ہے. پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل ہوئی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی. چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی سی تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی، اور کئی سال اذیت اور تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت. پہلے وہ اسی تکلیف کے اندر تڑپتا رہا ولید. خیر اسلام لانا تو ان میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا. ظاہر ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کرتی، لیکن ان کی اموات بھی ایسی عبرت ناک تھی نا، کہاں وہ معمولی سی خراش اور کدھر وہ اتنا بڑا نشان بن گیا، اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے تکلیف یہ حال ہو گیا کہ وہ مر گیا اس سے. اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے، اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہوئی. سوچے سر میں پھوڑے نکلنا کس قدر تکلیف دہ بات ہے. اور کہا جائے کہ اسے لو لگ گئی تھی،
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر اسی سے وہ مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کے بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بد دعا کی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی، اندھا ہو گیا تھا وہ۔ پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ مر گیا۔ آس بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے سے اندر داخل ہو گیا اور زہر سر تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اسی سے مر گیا۔ اور آپ کو پتا ہے ابو جہل کو تو 2 لڑکوں نے قتل کیا تھا، کس جنگ میں؟ بدر میں، اور کیسی عبرتناک اس کی بھی یعنی موت ہوئی تھی۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ اب یہ چونکہ اتنا ٹارچر اور یہ سب ہو رہا تھا ہر طرف، ظاہر ہے جو مسلمان ہو رہے تھے ان کے اوپر تکلیفیں ڈھائی جا رہی تھی، ستم ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، تو 2 کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ 2 کام کیا تھے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ کون سے 2 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اور کسی وقت انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سناؤں گی بھی کہ ابو جہل کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا بدر میں، کس طرح اس کو مارا گیا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹے لڑکوں کے ذریعے کیسے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، جب مارا بھی گیا تھا تو اس نے کیا الفاظ کہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ذلت اس کو عطا فرمائی۔ دیکھیں آپ کے سامنے سبحان اللہ ان لوگوں کے بھی حالات ہیں جن کو بظاہر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ بے عزت ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو یہ لوگ کر رہے تھے قریش، یہ اسی وجہ سے کر رہے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ حقیر ہو جائے، لوگ دیکھیں کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، دیکھو اس کو کیا کیا جا رہا ہے، دیکھو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دیکھو اس کو تانے دیے جا رہے ہیں، دیکھو اس کو کس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر بلند کرنا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس وقت بھی اور رہتی دنیا تک بھی۔ اس وقت بھی لوگوں نے بے عزت کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے، اور آج بھی لوگ جو ایسی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچا نہیں کر سکتے، جس کا نام اللہ نے بلند کر دیا اس کا نام کون نیچا کر سکتا۔ اسی طرح صحابہ کو دیکھیں، صحابہ بظاہر لگ رہے ہیں کہ ہائے بالکل جیسے کہ اتنے مسکین لوگ، اتنے مفلس لوگ، ایسے لوگ جن کے اوپر ظلم و ستم ہے، کیسے بالکل جیسے کہ کوئی انسان زمین پہ لگ گیا ہے، کتنے جیسے کہ کوئی گرے ہوئے لوگ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا۔ اور یہ لوگ دوسری طرف آپ امیجن کریں نا اپنے ذہن میں کہ کچھ سردار ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں اور ان کی ہنسی ختم نہیں ہو رہی، اور کیا کیا انہوں نے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے اور ان کی کتنی وہاں پہ عزت ہے، لیکن وہ بظاہر عزت، وہ بظاہر سرداری، اور ایک دن کیا ہے ذلیل ہو کے موت آ رہی ہے، اور آخرت میں انجام کیا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر جو انسان دوسروں کے ساتھ دیکھتا ہے ہوتا ہوا، وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آخرت کا انجام ہو۔ بہت سارے دنیا میں بہت بلند ہوں گے لیکن آخرت میں بہت ذلیل ہوں گے، اور بہت سارے دنیا میں آپ کو بے عزت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے لیکن آخرت میں ان کے مقام بہت بلند ہوں گے۔ تو اس دھوکے میں نہ کبھی رہے دنیا میں کس کو عزت مل رہی ہے وہی عزت والا ہے اللہ کے ہاں بھی نہیں، دنیا میں جو نیچا ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں بھی ذلیل ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے جو انسان کھا جاتا ہے، یہ نظر کا دھوکہ۔ اللہ کے ہاں معیار بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس لیے اللہ کے ہاں بلند درجے پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا دنیا میں چاہے مذاق اڑ رہا ہے، چاہے تانے ہیں، چاہے تشنیع ہے، چاہے کسی کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، چاہے کٹ آف ہو رہے ہیں لوگ آپ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان
صحابی اور صحابیات کے اسوا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ رہے اور صرف اللہ کی رضا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.